بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ فجر کی نماز پڑھیں، لوگ 5 وقت نماز پڑھیں، لوگ دیندار بن جائیں، لیکن فجر کی نماز میں لوگ کم ہوتے ہیں اور عام نمازوں میں بھی کم ہوتے ہیں اور بازاروں میں زیادہ ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ، اللہ تعالیٰ کا جو سامان ہے بڑا مہنگا ہے. اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے. اس سامان کیا ہے؟ جنت. قیمت کیا ہے؟ فجر کی نماز، جہاد، تبلیغ، 5 وقت نماز، شرعی پردہ، حرام پیسوں سے بچنا، حرام مال سے بچنا. یہ ذرا مشکل ہے، لیکن جب ہم اپنے نفس پر پتھر رکھیں گے تو تب ہم کو قبر اور آخرت میں مزے ملیں گے. صبح اٹھیں گے تب قبر میں مزے ملیں گے اور جنت ملے گی. اللہ کا سامان مہنگا ہے. تو سونا، وائٹ گولڈ، موتیاں، ڈائمنڈ یہ کم ہوتے ہیں، ہاں، اور پانی اور مٹی زیادہ ہے. جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا 2 نمبر بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ چیز کم بھی ہوتی ہے. جیسے ڈائمنڈ کم ہے، کیا ہے؟ کم ہے اور قیمتی بھی ہے اور 2 نمبر بھی زیادہ ہے. شیشے کے ہیرے اور پتھر کے ہیرے الگ ہوتا ہے. سونا کا 2 نمبر زیادہ ہے، چاندی کا 2 نمبر زیادہ ہے. وہ فجر کے جو نمازی ہیں، دین پر چلنے والے جو لوگ ہیں، یہ بہت مشکل سے دین پر چلتے ہیں. ہاں، تو ایسے لوگ، سونا ہے، چاندی ہے، ڈائمنڈ ہے، ہیرے ہیں، تو ایسے لوگ کم ہوتے ہیں. اب کون ہے جو ہیرو میں شامل ہو جائیں؟ کون ہے جو سختی کو برداشت کرے اور جنت کے مستحق بن جائیں؟ حفت النار بالشہوات، جہنم کو چھپا دیا گیا ہے شہوتوں سے، فحاشی سے. جو دن رات فحاشی میں ہے کہاں جائے گا؟ اللہ اس کو اور مجھے توفیق دے توبے کی. اور وحفت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو کانٹوں سے چھپا دیا گیا. فجر کا کانٹا، حرام سے بچنے کا کانٹا، گناہوں سے بچنے کا کانٹا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو فکر نصیب فرمائے. 5 وقت نماز پڑھیں، شرعی پردہ کریں، ماسک والا پردہ نہ کریں یا ناک پر جو چادر رکھ لیتے ہیں، یہ فحاشی کی اعلیٰ قسم ہے. صحیح پردہ کرو، کھلا برقع یہاں باندھو مت برقعے کو، پیچھے برا لگتا ہے. کھلا ایک رنگ کا برقع ہو، صرف آنکھیں بس چھپی ہوئی. ایک تو پردہ نہیں ہے، اور دوسری مصیبت یہ جو پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ پردہ ہی نہیں. یہ پردے کے نام پر فحاشی، اس کو انگلش میں ویل پوزز کہتے ہیں. شرعی پردہ کرے، 5 وقت نماز پڑھے، موت کا پتہ نہیں. اور گانے بجانے، فحاشی سے بچیں، اس لیے کہ ہم مر جائیں گے. ہماری اولاد کیا کرے گی پیچھے، وہ آپ کو پتہ ہے. ہم نے ان کی کیا تربیت کی. اپنی آخرت کو ٹھیک کرو. والسلام.